آپ کے علاقے کو فخر ہے ایک نام پر، ہم سب اس کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں، ہم لوگوں کے دل میں اس شخص کی بڑی محبت ہے، اس لیے کہ پورے ضلع سیتاپور میں اس کی جدوجہد کی وجہ سے علم و ادب کی ایک شمع روشن ہے جو کبھی اب تک مدھم نہیں ہو پا رہی ہے، وہ جگمگا رہی ہے وہ شمع۔ وہ نام ہے جناب عمر فاروقی کا، اور ان کی شاعرانہ خوبی یہ ہے کہ وہ بجائے غزل کہنے کے نظم کہہ کے اپنی انفرادیت کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور نظم میں جو عنوان ہوتا ہے اس عنوان کے ساتھ انصاف کرنا یہ ان کی خوبی ہے۔ اردو میں چند گنے چنے نظم کہنے والے لوگ ہیں، ان میں عمر فاروقی کا ایک نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں جناب عمر فاروقی لہر پوری۔ حضرات، ظاہر بات ہے کہ کئی مشاعرے اعتراف میں نے پڑھے ہیں، آپ سبھی حضرات مجھے سن چکے ہیں۔ یہ آگے اصل میں ایسا ہوا ہے کہ بچے بیٹھ گئے ہیں، اور جو لوگ باہر سے آئے ہیں، جو لوگ پیچھے ہیں مشاعرہ سننے والے، وہ سب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ذرا گزارش کروں گا ان بچوں سے کہ ذرا خاموش بیٹھیں۔ آپ خاموش بیٹھیں گے تو پیچھے والے قاعدے سے اس مشاعرے کو سن لیں گے۔ یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں جناب صدر کی اجازت کے ساتھ۔ صدر صاحب کون ہیں؟ اجازت ہے آپ کی؟ عرض کرتا ہوں کہ گلاب مانگ میں جب تیری بھر دیے ہم نے، گلاب مانگ میں جب تیری بھر دیے ہم نے، وہ لمحے خوشبوؤں کے نام کر دیے۔ اور شعر پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ اس کی شاہد ہے، وطن پہ جب بھی پڑا وقت سر دیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ وطن پہ جب بھی پڑا وقت سر دیے ہم نے، یہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں چلے گا میرا قطع۔ اصل میں جو شاعری سننے کے لیے آپ لوگ بے چین ہیں، میں تمام لوگوں سے ان سے گزارش کروں گا جو لوگ اعتراف سے آئے ہوئے ہیں، تمام آگے سے پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مشاعرے کا ذرا سا ماحول بنا دیں تاکہ یہ مشاعرہ معلوم ہو کہ تنبور میں مشاعرہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی مشاعرہ ہوا ہے، بہت اچھا مشاعرہ ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت کی مشاعرہ ہے ہمارے چیئرمین صاحب گئے ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر راحت اندوری، جناب جوہر کانپوری اور جناب رام پرکاش پہ خود کو لینے کے لیے وہ ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہاں سے دیکھیے آپ کے مطلب کی بات کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ہونا یہی تھا عقل کے اندھے کی سوچ کا، ہونا یہی تھا عقل کے اندھے کی سوچ کا، دیکھا جو خواب میں وہ خزانہ نہیں، دیکھا جو خواب میں وہ ٹھکانہ نہیں ملا، اور لالچ میں کھود ڈالی زمین کی تہیں مگر بابا نے جو بتایا خزانہ نہیں ملا۔ لالچ میں کھود ڈالی زمین کی تہیں مگر بابا نے جو بتایا خزانہ نہیں ملا، اور کبھی فولاد بن جانا کبھی چٹان ہو جانا۔ کیا کہنے عمر بھائی، واہ۔ کبھی فولاد بن جانا کبھی چٹان ہو جانا، کبھی فولاد بن جانا کبھی چٹان ہو جانا، ستمگر کو مٹانے کے لیے طوفان ہو جانا، اور اصول حق پہ آنچ آ جائے تو حق کے پرستاروں خدا کے نام پر ہنستے ہوئے قربان ہو جانا۔ بہت اچھے۔ اصول حق پہ آنچ آ جائے تو حق کے پرستاروں خدا کے نام پر ہنستے ہوئے قربان ہو جانا۔ اور چار مصرے پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے جتنے بھی آگے سے پیچھے تک، دائنے سے بائیں تک سامعین حضرات بیٹھے ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں ان چار مصروں پر کہ ہم اجالوں کے طرفدار بھی ہمراہی بھی، ہم اجالوں کے طرفدار بھی ہمراہی بھی، کچھ بھی ہو دن کو کبھی رات نہ ہونے دیں گے، کچھ بھی ہو دن کو کبھی رات نہ ہونے دیں گے، اور اپنے قدموں سے کچل دیں گے اندھیرے، لیکن ہم کبھی یوپی کو گجرات نہ ہونے دیں گے۔ بہت اچھے، بہت۔ ہم اجالوں کے طرفدار بھی ہمراہی بھی، کچھ بھی ہو دن کو کبھی رات نہ ہونے دیں گے، اور اپنے قدموں سے کچل دیں گے اندھیرے، لیکن ہم کبھی یوپی کو گجرات نہ ہونے دیں گے، ہم کبھی یوپی کو گجرات نہ ہونے دیں گے۔ اور میں جھوٹ ہوں تو مجھے زندگی معاف نہ کر، اگر میں سچ ہوں تو مجھ کو تہے غلاف نہ کر، میں جھوٹ ہوں تو مجھے زندگی معاف نہ کر، اگر میں سچ ہوں تو مجھ کو تہے غلاف نہ کر، اور جو مجھ سے کہنا ہے وہ میرے سامنے کہہ دے،
خدا کے واسطے سازش میرے خلاف نہ کر، جو مجھ سے کہنا ہے وہ میرے سامنے کہہ دے، خدا کے واسطے سازش میرے خلاف نہ کر۔ اور میرے لباس پہ کرتے ہیں نکتہ چینی آج، جو کل قمیص کی قطرن پہننے والے تھے، میرے لباس پہ کرتے ہیں نکتہ چینی آج، جو کل قمیص کی قطرن پہننے والے تھے، اور امیر زادوں میں ہونے لگا شمار ان کا، یہ سب کے سب میری اترن پہننے والے تھے۔ امیر زادوں میں ہونے لگا شمار ان کا، یہ سب کے سب میری اترن پہننے والے تھے۔ اور چار مثل حضرات اور پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ بہت سے میں نے نئی شاعری کی ہے، تو اس کے لیے مجھے پرچہ دیکھنا ضرور ہے۔ وہ جس کی آنکھوں میں نشہ ہے حکمرانی کا، کیا کہنے، واہ، وہ جس کی آنکھوں میں نشہ ہے حکمرانی کا، سزائیں اپنی گناہوں کی پانے والا ہے، سزائیں اپنی گناہوں کی پانے والا ہے۔ اور یہ اس سے کہہ دو کہ رخ موڑ دیتے ہیں ہم لوگ، جو کہہ رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔ یہ اس سے کہہ دو کہ رخ موڑ دیتے ہیں ہم لوگ، جو کہہ رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔ اور ہر ایک گلی میں ہے اب تک مقیم سناٹا، ہر ایک گلی میں ہے اب تک مقیم سناٹا، ہر ایک گھر میں ابھی تک عجیب وحشت ہے، ہر ایک گھر میں ابھی تک عجیب وحشت ہے۔ اور وہاں فساد کا طوفان تھم گیا ہے، مگر گلی گلی میں مظفر نگر میں دہشت ہے۔ وہاں فساد کا طوفان تھم گیا ہے، مگر گلی گلی میں مظفر نگر میں دہشت ہے۔ اور حضرات ایک قطعہ میرا بہت مشہور ہے، بہت سے لوگ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی، میں چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ شرافت خاندانی شخص کی میراث ہوتی ہے، شرافت خاندانی شخص کی میراث ہوتی ہے، معزز اتنی آسانی سے کوئی بن نہیں جاتا۔ اور بٹھاتے ہیں وقت اس کو اے عمر سونے کی مسند پر، کبھی کمظرف کا لیکن کمینہ پن نہیں جاتا۔ بٹھاتے وقت اس کو اے عمر سونے کی مسند پر، کبھی کمظرف کا لیکن کمینہ پن نہیں جاتا۔ اور ایک نظم پیش کرتا ہوں، نظم کے حوالے سے میرا تعلق کرایا ہے محترم انور جلال پوری نے، اور ایک نظم پیش کرتا ہوں، نظم کا عنوان ہے استحصال، جس کو ہندی میں شوشن کہتے ہیں اور انگریزی میں ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ اور نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سنا ہے ہم نے کی دیوی نگر میں آنے والی ہے، سنا ہے روشنی ہر ایک شہر میں سنا ہے ہم نے کی دیوی نگر میں آنے والی ہے، سنا ہے روشنی ہر ایک نظر میں آنے والی ہے، سنا ہے زندگی کو زندگی کہنے کے دن آئے، سنا ہے پیار سے مل جل کے پھر رہنے کے دن آئے، یہ وہ نعرے ہیں جن کا رات دن، یہ وہ نعرے ہیں جن کا رات دن استقبال، یہ وہ نعرے ہیں جن کا رات دن خوشحال ہوتا ہے، جدھر دیکھو ادھر جذبوں کا استحصال ہوتا ہے۔ اب یہاں سے نظم دیکھیں شروع ہوتی ہے، سنیے گا کہ کسی انسان کی انسانیت نیلام ہوتی ہے، کسی انسانیت کی انسانیت، کسی انسان کی انسانیت نیلام ہوتی ہے، کہیں کسی مجبور کی مجبوریت الزام ہوتی ہے، کسی معصوم پر معصومیت الزام ہوتی ہے، کہیں عزت بن کر، اچھا ہٹائیے یہ نظم مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، حضرت فرقہ پرستوں کے نام نظم پڑھ دیتا ہوں۔ سنا ہے ہم، عرض کرتا ہوں کہ بتاتے رہتے ہیں اکثر یہ ارباب وطن ہم سے، یہی ایک ذکر ہوتا ہے سبحانندن سبحان ہم سے، جو آپ سنا ہے یہی ایک فکر کرتے ہیں سخن ہم سے، جو آپس میں ہو تفریق وہ ملت نہیں اچھی، سنا ہے میں نے پاکستان کی حالت نہیں اچھی، غریبوں بے کسوں کی دولت کردار لٹتی ہے، شریفوں کی وہاں حکمت سر بازار لٹتی ہے، وہ پاکستان جو اڈا ہے ظالم اور شاطر کا، جہاں ہر روز قتل عام ہوتا ہے مہاجر کا، جہاں پر ایک تماشا روز ہے قانون سازی کا، جہاں کی مسجدوں میں قتل ہوتا ہے نمازی کا، جہاں کی مسجدوں میں قتل ہوتا ہے نمازی کا، وہ ہندو ہی نہیں مسلم پہ بھی تو بم گراتے ہیں، وہی کشمیر سے پنجاب تک شعلے بچھاتے ہیں، نہ مشرق کا اجالا مشرقی ملکوں کی تہذیبیں پنپتی ہیں، وہاں مغربی ملکوں کی تہذیبیں، ہمارے ملک میں ہوتا ہے جب بھی حادثہ کوئی تو ہم سنتے ہیں پاکستان سے پھرا گیا کوئی، اور ہمارے دیش میں رکشے سے رکشہ بھی جو ٹکرائے تو پاکستان کا ہی ہاتھ اس میں بھی نظر آئے، نہ بنتا کاش پاکستان تو محفوظ رہتے ہم، کم از کم فرقہ وارانہ مظالم تو نہ سہتے ہیں۔ کیا تھا جنگ آزادی کا بھی آغاز ہم نے ہی، اٹھائی تھی خلاف انگریز کی آواز ہم نے ہی، ہمیں نے خون سے سینچا تھا آزادی کے پودے کو، مگر ہم ہی ترستے ہیں وہ اس کے نرم سائے کو، ہم اب بھی وقت پڑنے پر وطن کو خون دیتے ہیں،
ہم ہی کو فرقہ پرور گولیوں سے بھون دیتے ہیں، مگر اب بزدلی کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اٹھو اور کاٹ دو وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں خنجر ہے۔ ہمارے سر پہ غداری کا جو الزام رکھتے ہیں، انہی کے واسطے ہم کچھ سوالے عام رکھتے ہیں۔ سوالے کیے کہاں تک ہوں گی پاکستان کی باتیں، عرب کی اور عیب جوئی اور ایران کی باتیں؟ ذرا فرقہ پرستوں اپنے دامن کی طرف دیکھو، یہاں الٹی پڑی ہے آج ساری سب کی سب دیکھو، پھنسا ہے سارا بھارت کیوں حوالوں میں گھٹالوں میں؟ کبھی سوچو بڑا دم ہے ہمارے ان سوالوں میں۔ اور یہاں کی دستاویزیں دوسروں کو تم ہی دیتے ہو، تم ہی ہو جو وطن کو رہن رکھ کر قرض لیتے ہو، تم ہی پیارے وطن میں رات دن ہنگامے کرتے ہو، خطا کرتے ہو خود اور غیر پر الزام کرتے ہو۔ مغل شاہوں کی سب شمعیں ودیشی ہیں بجھانا ہے، کہا تھا تم نے ان کی یادگاریں سب مٹانا ہے، یہی شرط وفا ٹھہری تو ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، بڑھو آگے تمہارے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں۔ چلو یہ لال قلعہ قطب مینار آج دھانا ہے، یہ بھارت کا دھومر آگرے کا ٹھاٹ جانا ہے، زمین سے شیر شاہ سوری کی سڑکوں کو مٹا دینا، مغل شاہوں نے جو بنوائے تھے وہ پل گرا دینا، جو مندر جو محل جو گارڈن ان کی نشانی ہیں، غلامی کی وہ سارے صورتیں ہم کو مٹانی ہیں۔ مغل قید میں جو تھی ثقافت کی سیاست کی کتابیں بھی جلا دو جن میں ہے تاریخ بھارت کی، تمہارا کیا ہے؟ تم اپنی غیرت بیچ لیتے ہو، وطن نیلام کر کے اس کی عزت بیچ لیتے ہو، اور یہاں کی شان بیچی ہے، یہاں کا ساز بیچا ہے۔ بتاؤ کس مسلمان نے وطن کا راز بیچا ہے؟ بتاؤ سب سے پہلے کس نے انگریزوں سے یاری کی؟ بتاؤ کس کے گھر میں دشمنوں نے شب گزاری کی؟ اور میرا ایمان ہے وہ اہل ایمان ہو نہیں سکتا، جو غدار وطن ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میرا ایمان ہے وہ اہل ایمان ہو نہیں سکتا، جو غدار وطن ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تمہارا ہی نہیں ہے، عام انسانوں کا بھی حق ہے، وطن کے چپے چپے پر مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ اور کوئی ہندو نہ مسلم تھا، نہ افضل تھا، نہ کمتر تھا، ہوا آزاد جب بھارت تو سب کا حق برابر تھا۔ یہاں پر ہندو مسلم اب بھی بن کر بھائی رہتے ہیں، مگر افسوس مٹھی بھر جو یہ بلوائی رہتے ہیں، یہ مٹھی بھر ہی اس کو لائق دشنام کرتے ہیں، انہی سے ملک رسوا ہے، یہی بدنام کرتے ہیں۔ اور وطن کے واسطے پہلے لڑے ہیں، اب بھی لڑنا ہے، ہمیں مر کر بھی بھارت کی اسی مٹی میں گڑنا ہے۔ تعصب چھوڑ دو، مل کر وہی بھارت بنا دیں گے، یہ وعدہ ہے کہ ہم پھر دیش کو جنت بنا دیں گے۔ بھائی بہت اچھے جناب عمر فاروقی، آپ نے مہمان ہونے کا بھی حق ادا کیا اور میزبان ہونے کا بھی حق ادا کیا، اور میں آپ کی ایک دور اندیشی کو داد دیتا ہوں کہ جس وقت محترم راحت اندوری اور جوہر بھائی تشریف لا رہے تھے، آپ نے کہیں سے یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ کوئی شورغل ہو رہا ہے، اور آپ نے ان کا احترام بھی باقی رکھا، اپنی نظم بھی مکمل کی، عوام کو باندھے بھی رکھا۔ یہ آپ کی دور اندیشی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مہمان سے بہتر میزبان ہیں۔ میں آپ کی میزبانی کو سلام کرتا ہوں جناب عمر فاروقی۔